روز کی طرح آج بھی آپ کے سامنے جو ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک قصہ جو ہے تو بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کثیر جو ہے تو قصے ارشاد فرمائے ہیں، اور ہر قصے میں کوئی نہ کوئی سبق سیکھنے کے لیے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ آج کا جو قصہ ہے یہ ایک بنی اسرائیل کے ایک عالم عابد بہت بڑے جو ایسا شخص تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہ فرماتا، لیکن اس بدبخت کا حال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کا کتا بنا دیا۔ وجہ کیا بنی؟ اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اعراف میں آیت نمبر 175 میں یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ قرآن، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہیوں میں ہو گیا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، ترجمہ قرآن، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہشات کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آیتیں 175 اور 176 جو تو اس بنی اسرائیل کے شخص کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی، جو کہ بہت بڑا عالم عابد اور بہت نیکوکار تھا۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں جو کہ بلعم بن باعورہ کے نام سے مشہور تھا، بہت ہی زیادہ نیک انسان تھا، عبادت گزار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آئی اور وہ بدبخت ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم کے کتوں میں سے کتا بنا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر قوم جبارین کے خلاف جہاد کے لیے نکلے، تو یہ بہت بڑا لشکر تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ اب جو قوم جبارین تھی، انہوں نے اس لشکر کو دیکھا تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی، یہ ڈر گئے اور ڈرتے ہوئے دوڑتے دوڑتے بلعم بن باعورہ کے پاس آ گئے اور اسے کہنے لگے کہ اے بلعم، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو بہت بڑا عابد ہے، تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا کو رد نہیں فرماتا، تو ایسا کر کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے خلاف جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ایسا کر کہ ان کے خلاف بددعا کر تاکہ یہ جو ہے تو غرق ہو جائے اور ہم جو ہے تو فاتح ہو جائیں۔ بلعم بن باعورہ جو کہ جانتا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والے نبی ہیں۔ بلعم نے جو ہے تو اس بد دعا کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسا کروں گا تو دنیا میں میرا ایمان سلب کر لیا جائے گا اور میری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، میرا دین بھی برباد ہو جائے گا۔ اب جب قوم جبارین نے دیکھا کہ بلعم اب ہماری بات مان نہیں رہا، تو ان نے پھر دوسرا ایک طریقہ اپنایا اور ایسا کیا کہ بہت سارا مال جمع کر کے بلعم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ہم یہ سارا مال تجھے دیتے ہیں، تو اس مال کے بدلے میں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر۔ اب جب مال دیکھا اس کا ایمان ڈگمگا گیا، اب مال دیکھ کر اس مال کا بھوت سوار ہو گیا اس پر، اور اس نے جو ہے تو اس بات پر آمادگی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کروں گا۔ اب وہ اپنی گدھی پر بیٹھا اور ایک پہاڑ کی جانب جو ہے تو رواں ہو گیا کہ وہ اس پہاڑ پر جا کر جناب موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کرے۔ اب راستے میں گدھی جو ہے تو اس کو روکتی رہی اور وہ اپنا منہ پلٹا کر واپس جانے لگتی، تو یہ بلعم جو ہے تو اس گدھی کو مار کر اس کو آگے کی طرف جانے کا کہتا۔ اب گدھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور گدھی اسے کہنے لگی کہ اے بلعم، تو غور کر، تو کرنے کیا جا رہا ہے؟ تو ایک اللہ کے نبی کی گستاخی کے لیے جا رہا ہے، دیکھ تو غور کر، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برباد کر دے۔ اب چونکہ مال کا بھوت سوار تھا اس بلعم پر، اور یہاں پر ایک اور قابل توجہ بات ہے، وہ تھی تو گدھی لیکن جانتی تھی کہ جب نبی کا ان کی گستاخی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا عابد ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کی جب گستاخی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام اعمال کو غارت فرما دیتا ہے، تمام اعمال کو جو ہے تو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔
اب مال کی محبت میں بلعام جو ہے تو پہاڑ کی جانب چلتا گیا، پہاڑ پر چڑھا تو اس نے دور سے دیکھا جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، ان کے لشکر کو، تو اس نے اب بددعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا۔ اب بددعا کے لیے جس وقت ہاتھ کو بلند کرتا ہے تو جو الفاظ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ سے اپنے ہی خلاف بددعائیں نکال رہا ہے۔ اب جو بددعا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دینا چاہتا ہے، وہی بددعا وہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے نکالتا ہے، جس قوم نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے تو بددعا کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کی بجائے وہ اپنے خلاف اور اس قوم جبارین کے خلاف بددعا کرتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بلعام کی جو زبان ہے اس کے سینے پر لٹک آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کے کتوں میں سے کتا بنا دیا، اور کل بروز قیامت یہی بلعام جو ہے تو کتے کی صورت میں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین بندوں کی گستاخی کا انجام ہے۔ جس وقت بندہ اللہ کے محبوبین کی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حال دنیا کے کتوں جیسا کر دیتا ہے۔ پھر یہ نبی ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کی کوئی گستاخی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ انجام کرے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا و مولا ہیں، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی خلاف جو کوئی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیسا انجام فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جتنے بھی بندے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں کہ اولیاء ہیں، انہوں نے فقط پیارے آقا علیہ السلام کا ادب ہمیں سکھایا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ سرکار کا ادب کیسے کرنا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے 1339 نمبر، اور یہ حدیث بھی جو ہے تو صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہیں ان کو بھیجا انسانی صورت میں۔ اب یہ ملک الموت وہ ہے کہ جب جس کے سامنے جاتے ہیں تو اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب یہی ملک الموت جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب حاضر ہوتے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام ان ملک الموت کو جو ہے تو دھپڑ لگا دیتے ہیں، اور آپ کے دھپڑ کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ جناب اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آتا ہے۔ جناب اسرائیل علیہ السلام آنکھ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے مالک تو نے کس ہستی کے پاس مجھے بھیجا جو کہ مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، اے ملک الموت، دوبارہ جا میرے محبوب کے پاس، میرے کلیم کے پاس، اور اسے عرض کر کہ تیرا پیارا اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ آپ ایک بیل پر، ایک گائے پر جو ہے تو ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان بالوں کی مقدار کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنے 1000 سال کی زندگی عطا فرما دے گا۔ اب جناب اسرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ادب کے ساتھ اور عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ ایک بیل پر ہاتھ رکھیں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان بالوں کی مقدار کے مطابق اتنے 1000 سال کی زندگی عطا فرما دے گا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کو اختیار نہیں ہوتا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کچھ کر نہیں سکتے، وہ لوگ جو کہتے ہیں انبیاء تو بے اختیار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین بندوں کو اختیار دیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین بندوں کو، اپنے انبیاء کو جو ہے تو اختیار دے کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ جو مکہ کے پہاڑ ہیں یہ میرے ساتھ سونا بن کر چلیں۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا اختیار تھا۔ اب دیکھیے کہ اس بخاری شریف کے حدیث میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ آپ جتنی زندگی چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل، یہ تو بتا کہ یہ جو زندگی مجھے ملے گی، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے ان کی مقدار کے مطابق جتنے 1000 سال مجھے زندگی ملے گی، اب اس کے بعد ہونا کیا ہے؟ جناب اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے پیارے نبی، ہونا تو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کو زندگی عطا کر دی جائے گی اس کے بعد بھی پھر موت ہے، مرنا تو ہے، مرنے سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، جب اس زندگی کو پا کر بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو پھر دیری کس بات کی، میں تو ابھی کے لیے جو تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب جانے کا ارادہ فرمانا ہی تھا تو یہی اسرائیل علیہ السلام تو پہلے بھی تشریف لائے تھے، ان کو دھپڑ کیوں لگایا؟ تو یہاں پر امام نووی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، انہوں نے یہاں پر بہت سے اقوال ذکر کیے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ان اقوال میں سے ایک قول انہوں نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اسرائیل علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ یہ جناب اسرائیل علیہ السلام کا امتحان کا وقت تھا۔ امتحان کیا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام کو اس لیے تھپڑ مارا کہ آج اے اسرائیل تو میری بارگاہ میں آیا بغیر اجازت کے، کل تو نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، احتیاط کرنا، وہاں جو ہے تو ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، جب وہاں حاضر ہو تو پہلے سرکار علیہ السلام سے اجازت طلب کرنا۔ اور پھر یہی دیکھا گیا، پھر یہ روایات میں ہمیں ملتا بھی ہے کہ امام بہقی نے جو ہے تو دلائل النبوہ میں اس روایت کو ذکر بھی فرمایا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو جناب جبرائیل علیہ السلام 3 دن تک سرکار علیہ السلام کے دروازے پر حاضری دیتے رہے۔ پھر 3 دن کے بعد جب سرکار علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام جو ہے سرکار کے پاس گئے اور آپ کی روح مبارک کو قبض کیا۔ یہ اللہ کے محبوب، اللہ کے انبیاء کی طاقت ہے، اختیارات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اختیارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانے کہ جو سرکار کا گستاخ ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو نہیں دیکھتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اعمال سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر چاہیے تو یہ چاہیے کہ جو بندہ میرا ہے وہ محبوب میرے مصطفیٰ کا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء، تمام رسول، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ و اہل بیت کا ادب عطا فرمائے اور ان کی گستاخی سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ ان کی گستاخی کرتے ہیں ان کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔